معروف روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے 778ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے مزار شریف کو غسل دے کر کیا۔ پاکستان سیکولر کیوں ہونا چاہیے، اس کی تیسری وجہ لے کے میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو جانتے ہوں گے، یہ سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان کا مطب بھی ہے اور ان کے لاکھوں مریدین بھی ہیں۔ مختصر یہ کہ جو سید ہوتا ہے اس کی مسلمانوں میں بہت زیادہ قدر اور اہمیت ہوتی ہے اور ایک مقدس ہستی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو مولانا حضرات ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں جو قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، جو میلاد وغیرہ پڑھاتے ہیں، ان کی بھی ایک مقدس جگہ ہوتی ہے اسلام میں، کیونکہ وہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پولیٹکس کی جانب، یعنی کہ سیاست کی جانب۔ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں آپ کو ملک کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بتانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اگر مجھے آپ ووٹ دیں گے تو میں مہنگائی کا اس طرح سے حل نکالوں گا، بے روزگاری کا اس طرح سے حل نکالوں گا، معاشی مسائل کا اس طرح سے حل نکالوں گا۔ لیکن جب کوئی مرشد، جب کوئی سید یا جب کوئی مولانا حضرات جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مقدس ہستی ہوں، میرے اتنے مریدین ہیں، میری جو ہے وہ ایک مقدس مقام ہے، لہٰذا آپ مجھے ووٹ دیں، میں تب آپ کے مسائل کا حل نکالوں گا۔ اور لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملکی مسائل پر بات چیت نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے پھر اس کا حل بھی نہیں نکلتا۔ کہ نالائق لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں جن کو کام وغیرہ نہیں آتا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خاص لوگ نہیں ہوتے ان کو ووٹ نہیں ملتے اور اس طرح جو ہے وہ خاص لوگ ہی الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ مولانا حضرات یا مرشد صاحب اگر کوئی الیکٹ ہو بھی جائیں اور خالص نیت سے کام کرنا بھی جائیں تو وہ نہیں کر سکیں، کیونکہ انہوں نے مذہب بھی سنبھالنا ہوتا ہے، مسجد بھی سنبھالنی ہوتی ہے، اپنے مریدین کو تعویذ وغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں، دھاگے بھی دینے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کا ٹائم بٹ جاتا ہے اور وہ مسائل پر کام نہیں کر سکتے۔ پورے تھیسس سے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیکولرزم نافذ ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی بندہ سیاست میں آنا چاہے، جب ریاست اور مذہب علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو لوگ خود کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں سید ہوں یا میں مرشد ہوں یا میں مولوی ہوں تب مجھے ووٹ دیں۔ اس میں جو ہے مذہبی نعرے نہیں لگائے جا سکیں گے اور خود جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل بتا کر جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے جائیں گے، جس سے ملک بہتری کی جانب جائے گا۔ اب سیکولرزم کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ مرشد لوگ یا مولانا حضرات الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لیکن وہ مذہبی نعرہ نہیں استعمال کر سکیں گے۔ اگر کوئی سید جو ہے وہ آگے آتا ہے یا کوئی پیر آگے آتا ہے تو اس کو پہلے اپنا وہ سارا کام چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کے وہ سیاست کرے گا، تاکہ وہ پوری توجہ جو ہے وہ سیاست پہ دے، ملکی مسائل پر دے اور ان کا حل نکالے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں مطلب بھی چلاتا ہے، پھر اپنی مسجدیں بھی چلاتا ہے پھر اور صرف خاص ہونے کی وجہ سے ووٹ حاصل کرے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے۔